اسلامیات کے پیپر میں ایم سی کیوز میں پورے نمبر لے لیتے ہیں اور ان کے جو نمبر کٹتے ہیں وہ جو شارٹ کوسچن ہوتے ہیں، مختصر سوالات، ان کے جوابات میں ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو لانگ کوسچن ہوتے ہیں ان میں ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو مکمل پیپر کو پریزنٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈسکس کیا جائے گا کہ جو اسلامیات کا جو پیپر ہے اس میں آپ نے شارٹ کوسچن کیسے اور کتنا لکھنا ہے، کہاں مارکر کا استعمال کرنا ہے، کہاں پین کا استعمال کرنا ہے، اگر آپ نے شارٹ کوسچن کو اٹیمپٹ کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے جو بارڈر لگایا وہ کتنا، اگر آپ شارٹ کوسچن اٹیمپٹ کرنے لگے تو جس جز کو آپ نے اٹیمپٹ کیا وہ جز کہاں لکھنا ہے، اس کی ہیڈنگ کہاں دینی ہے، اگر قرآن پاک کی آیت درمیان میں آ گئی تو اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کا ترجمہ کیسے لکھنا ہے، یہ بتایا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آگے تفصیلی سوال ہے، لانگ کوسچن جو ہوتا ہے اس میں صاحب کا 2-3 نمبر تو وہ ایویں کٹ لیتے ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اتنا اچھا پیپر پریزنٹ کرنا آج کی ویڈیو کے اندر دکھائیں گے کہ اگر اس طریقے سے آپ اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے 100% مارکس آئیں گے۔ مراد 50 مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے، 50 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے، آپ کے 50/50 آ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کے اندر پیپر کی پریزنٹیشن کو دیکھیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو اسلامیات کا پیپر ہے وہ کیسے حل کیا جائے، اسلامیات کے جو شارٹ کوسچن ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور جو اسلامیات کا لانگ کوسچن ہوتا ہے جس کو ہم تفصیلی سوالات کہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ایم سی کیوز میں اسٹوڈنٹس پورے نمبر لے لیتے ہیں، ایم سی کیوز میں اسٹوڈنٹس کے 20/20 جو 10 مارکس ہیں ان کے وہ آ جاتے ہیں، 10 ہے یا جتنے نمبر کا بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی انشائی طرز ہوتا ہے اس میں پریزنٹیشن میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ مارک آ جاتے ہوتے ہیں۔ سوال کو پریزنٹ کرنے کا اگر آپ کو طریقہ آتا ہو تو آپ پورے جو نمبر ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے جب انشائی طرز کو اٹیمپٹ کرنے لگنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے مارجن کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کے پاس کٹ والا مارکر ہے تو آپ دونوں سائڈوں پہ پراپر مارجن لگائیے، ایک مطلب، اور سکیل وہ لینا ہے جس کی لینتھ پیج کے برابر ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا، بعض بچوں کے پاس جو سکیل ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو درمیان کے اندر کٹ آ جاتا ہے، وہ لائن بالکل بھیڑی سی بری سی لگتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ وہ سکیل آپ کے پاس ہو جس کی لینتھ پیپر کے برابر ہو، آپ ایک بار سکیل رکھیں اور اس کے بعد پوری کی پوری لائن کھینچ دیجئے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں جتنا ہم نے فاصلہ ادھر سے چھوڑا ہے اتنا فاصلہ ادھر سے تقریباً بنتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ درمیان میں انشائی طرز کی ہیڈنگ دیں جو آپ کا سوال ہو۔ سوال نمبر 1 مروزی ہوتا ہے، یہ سوال نمبر 2 ہمارا انشائی طرز آ گیا۔ اب اس میں یہ مختصر جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات ہم نے دینے ہیں۔ مختصر جوابات ہم جب دینے لگے تو جس جز کا آپ نے انتخاب کیا ہے، ہم نے جز نمبر 1 کا جب انتخاب کیا وہ تھا سوال ہمارا نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا نماز کی اہمیت بیان کیجئے، تو ہم نے نماز کی اہمیت والا یہ شارٹ کوسچن یہ ہم نے اٹیمپٹ کیا۔ تو اس کو جب جہاں یہ ہیڈنگ ختم ہوئی ہے وہاں سے آگے ہم نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو جہاں سے آگے اگر اس کو آپ انڈر لائن کرنا چاہیں تو اسٹوڈنٹس آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جہاں ہیڈنگ ختم ہوئی وہاں سے آگے ہم نے لکھنا شروع کر دیا، اور اس سوال کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ بھی ہمیں یاد تھا، قرآنی آیت بھی ہمیں یاد تھی۔ تو ہم نے کیا کام کیا، ہم نے قرآنی آیت یہاں لکھی اور پھر جو اس کا ترجمہ تھا وہ لکھ دیا۔ یہاں جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، اگر قرآن پاک کی آیت آپ کو آتی ہے تو آپ اس کو مارکر کے ساتھ لکھیے اور اس کے اوپر اعراب نہ لگائیے، ٹھیک ہے، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ پین کے ساتھ لکھ دیجئے۔ اگر آپ کو قرآنی آیت نہیں آتی تو پھر آپ اس کا ترجمہ لکھ دیجئے، پھر آپ ترجمے کو مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں کوشش کیجئے جو بغیر کٹ کے مارکر ہے وہ استعمال کر کے جو اس کا ترجمہ ہوگا اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے اگر آپ قرآنی آیت نہیں لکھتے تو۔ جہاں پھر آپ کا سوال ختم ہوا ہے آپ نے وہاں ایک مارکر کے ساتھ لائن لگا دینی ہے اور دونوں سائڈوں پہ ایک ڈاٹ لگا دیجئے، ایک مطلب کہ نقطہ لگا دیجئے۔ اب دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس طرح اگر آپ سوال کا جواب دیں گے آپ کو وہ ٹک کر کے پورے کے پورے 2 نمبر دے گا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ اس کا ہوگا۔ اس طرح اس کے بعد جس سوال کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اس لائن کے بعد ایک لائن چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اگر یہاں بھی یہ سوال یہ جز لکھا جاتا تو ٹھیک تھا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس شیٹ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، آپ ایک لائن چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ جز نمبر 1 تھا، جز نمبر 2 اسٹوڈنٹ کو سپوز نہیں آتا تو اس نے جز نمبر 3 کا انتخاب کیا۔ جب جز نمبر 3 کا انتخاب کیا تو یہاں ہم جز نمبر 3 لکھیں گے، مارکر کے ساتھ ہم نے لکھا، دونوں سائڈوں پہ بریکٹ لگا دی۔ عاملین عرش یہ والا ہم نے ٹاپک، یہ والا جو مختصر سوال تھا یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کا آنسر دینے کا۔ مکمل شارٹ کوسچن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کی پراپر ہیڈنگ دیجئے، آگے اس کا آنسر دے دیجئے۔ وہ آنسر 1 لائن کا ہو، 2 لائنوں کا ہو، 3 لائنوں کا ہو، اس کو آپ عاملین عرش تھا تو عاملین عرش کو ہم نے یہاں بھی انورٹڈ کاما کے اندر لکھ دیا،
ٹھیک ہے، یہ ہمارا آنسر ہوگا۔ اس طرح کا جو آنسر ہمارا لکھا ہوگا اس کو بھی ٹک کر کے وہ پورے کے پورے 2 نمبر دے گا، ٹھیک ہے، آپ کو نمبر اس کے پورے ملیں گے۔ آپ نے جب بھی شارٹ کوسچن کرنے ہیں، مختصر سوالات جب بھی آپ نے لکھنے ہیں تو ان کو لکھنے کا آپ کا یہ والا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لانگ کوسچن کی، تفصیلی سوال جسے کہتے ہیں ہم۔ تفصیلی سوال لکھنے کا طریقہ یہ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا سوال نمبر 4 ہے، آپ نے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا، سیم اس طرح بارڈر لگانے کے بعد تفصیل سے جواب دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال تھا عقیدہ توحید پر تفصیلی نوٹ۔ جب عقیدہ توحید پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، عقیدے کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، عقیدے کے معنی اور مفہوم ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، اور قرآن کی روشنی میں جو عقیدہ توحید ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اب یہ ہیڈنگ دیتے جائیے، ان کو مارکر کے ساتھ آپ نے ہائی لائٹ کرتے جانا ہے اور مارکر کے ساتھ ہی انڈر لائن کر دینا ہے۔ جہاں آپ کی ہیڈنگ ختم ہوئی ہے وہاں سے آگے آپ نے نیچے والی لائن سے لکھنا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرز پہ آپ جب قرآن پاک کی روشنی کے اندر اس کو لکھتے جا رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ بھی ضروری ہے۔ تو ہم نے قرآن پاک کی آیت کو مارکر کے ساتھ لکھا، یہ دیکھیے، اور جو اس کا ترجمہ تھا اس کو ہم نے پین کے ساتھ لکھ دیا۔ اگر آپ کو قرآنی آیت ٹھیک آتی ہے تو پھر آپ قرآنی آیت لکھ کے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ مطلب کہ آپ لکھ دیجئے پین کے ساتھ، اس کو مارکر کے ساتھ لکھ دیجئے۔ اگر آپ کو قرآنی آیت صحیح سے نہیں آتی تو پھر آپ جو یہ والا جو ترجمہ ہے اس کو آپ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیجئے، اور جو بغیر کٹ کے مارکر ہے وہ یوز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کٹ والا بھی مارکر آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی دی بیسٹ ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ پھر قرآن پاک کی آیت آ گئی، اس کا ترجمہ آ گیا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، ترجمہ آ گیا۔ آگے جو مین ہیڈنگ ہماری آ گئی، حدیث کی روشنی کے اندر ہم نے جب توحید کو ڈسکس کرنا تھا تو یہ ہیڈنگ دے کے اس کو انڈر لائن کیا، اور یہ حدیث کی روشنی کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے یہ ہمارا سوال آ گیا۔ تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو لکھا گیا ہے، یہ 3 لکھیں گے اور تینوں کو پین کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اب یہاں کچھ اسٹوڈنٹ یہ سوال کریں گے سر یہ جو پہلا فرمان ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے، ان کو اگر ہم مطلب کہ مارکر کے ساتھ لکھ دیتے تو ٹھیک تھا۔ اسٹوڈنٹ دیکھیں، اگر آپ ان کو مارکر کے ساتھ لکھتے ہیں تو تینوں کے تینوں کوٹیشن یا تینوں فرامین جب مارکر کے ساتھ لکھے جائیں گے اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ ایک کو مارکر کے ساتھ لکھنے کے بعد پھر تھوڑی سی اس کی تفصیل لکھیے، 5-6 لائنیں، پھر دوسرا فرمان لکھیے اس کی تفصیل لکھیے، پھر تیسرا فرمان لکھیے اس کی تفصیل لکھیں، اس طرح بہتر ہوگا۔ جب آپ نے 3-4 اکٹھی کوٹیشن دینی ہو، فرامین لکھنے ہوں، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، تو پھر آپ اس طرح ہیڈنگ دے کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اس کو آپ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر دیجئے، باقی آپ پین کے ساتھ لکھتے جائیے۔ آگے توحید کی اقسام کے بارے میں، توحید کی اقسام کی ہیڈنگ ہم نے دی، تو جو اس کی اقسام بنتی جا رہی ہیں اس کو ہم لکھتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اقسام کی ایک ہیڈنگ دے دی اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہ قرآن کی روشنی کے اندر جب ڈسکس کرنا چاہا تو ہم نے کیا کام کیا جناب، تو قرآن پاک کی ایک آیت تھی وہ لکھ دی، آگے اس کا ترجمہ لکھ دیا۔ آیت کا وہی جو طریقہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو آیت صحیح سے آتی ہے تو آپ اس کو لکھ دیجئے، اس کا ترجمہ پھر آپ پین کے ساتھ لکھیے۔ اگر آیت آپ کو صحیح سے نہیں آتی، ترجمہ آتا ہے، تو پھر آپ ترجمے کو مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ توحید ربوبیت کے بارے میں لکھا گیا، آگے اس کا ترجمہ لکھا گیا۔ یہ ترجمہ اگر آپ نے مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا آپ کو ضروری ہو تو بغیر جو کٹ والا مارکر ہے یہاں آپ وہ استعمال کیجئے گا۔ تو جو مطلب کہ اگر آپ دیکھو نا جس طرح ہم نے یہ کٹ والے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دی ہے، یہاں بھی اگر آپ کٹ والے مارکر کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں گے، یہ جو ہم نے 1 2 3 4 5 لائنوں کے اندر ہم نے لکھا ہے یہ 8-10 لائنوں تک پہنچ جائے گا۔ اتنی لمبی جو کوٹیشن ہے وہ بسا اوقات ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ آگے بھی اس کی 2-3 لائنیں ہیں۔ اس کو بغیر کٹ والے مارکر سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یا پین کے ساتھ لکھ دیجئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہماری آ گئی، یہ ہیڈنگ کے بعد ہم نے قرآن پاک کی جو آیت تھی وہ لکھی۔ قرآن پاک کی آیت کو لکھنے کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ پین کے ساتھ لکھ دیا۔ جو قرآن پاک کی آیت تھی اس کو ہم نے مارکر کے ساتھ لکھا بغیر اس کی جو اعراب لگائے ہوئے۔ تو اگر آپ یہ نہیں لکھنا چاہتے تو پھر آپ اس کو مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی، وہ لکھنے کے بعد اس کو ہم نے ڈسکس کیا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، اس کا ترجمہ لکھا، پھر ہم نے ہیڈنگ لکھی دی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے بارے میں لکھا۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی۔ اچھا ایک چیز آپ دیکھتے جا رہے ہوں گے، جتنی ہم یہ ہیڈنگ دے رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو وہاں سے آگے ہی آپ نے اس کی تفصیل کے بارے میں لکھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہیڈنگ ہم نے اس بارڈر سے لے کے یہاں تک ہم نے ہیڈنگ دی اور آپ یہاں سے لکھنا شروع کر دیں، ایسا نہ کیجیے گا تو اس کا پھر اتنا اچھا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ اگلی ہماری ہیڈنگ آ گئی، اس کے بارے میں ہم نے لکھا، پھر یہ ہیڈنگ ہے، قرآن پاک کی آیت لکھی گئی ہے، اس کا ترجمہ دیا گیا ہے، پھر یہ ہیڈنگ ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت آ گئی، اس کا ترجمہ آ گیا، یہ ہیڈنگ ہے، اس کے بعد یہ ہیڈنگ آ گئی، اور اس کے بعد یہ ہیڈنگ دی گئی ہے، قرآن پاک کی آیت آ گئی، اس کا ترجمہ لکھا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں لکھا، قرآن پاک کی آیت لکھی اور اس کا ترجمہ لکھا۔ اگلی ہیڈنگ لکھی، قرآن پاک کی آیت لکھی، ترجمہ لکھا، اور جہاں ہمارا سوال ختم ہوا ہے یہاں ہم نے اس کا حاصل کلام دے دیا۔ حاصل کلام کا مطلب یہ ہے کہ
پورا کا پورا مطلب یہ سوال ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. مطلب کہ یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اسلامیات کا جو پورا پیپر ہے وہ آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے، شارٹ کوسچن آپ نے کیسے لکھنے ہیں، لانگ کوسچن جو ہے وہ آپ نے کیسے لکھنے ہیں. تو یہ شارٹ کوسچن لکھنے کا طریقہ بتایا گیا اور اس کے بعد جو لانگ کوسچن ہے اس کا طریقہ بتایا گیا. اب کچھ اسٹوڈنٹ یہ سوال کریں گے سر لانگ کوسچن کتنے پیجز کا ہونا چاہیے. اب دیکھیے آپ کے پاس پیج نمبر 1، پیج نمبر 2، پیج نمبر 3 ہے، پیج نمبر 4، یہ پیج نمبر 5، پیج نمبر 6، پیج نمبر 7 اور پیج نمبر 8. 8 پیجز کا ہم نے لکھا ہے. یہ اگر آپ 6-7 پیجز بھی لکھ دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہوگا. کمپٹیشن کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے. اگر یہ 8 سبجیکٹ جو آپ کے ہیں لائک ایز اسلامیات ہے، ترجمۃ القرآن آ جاتا ہے، انگلش کا سبجیکٹ آ جاتا ہے، اردو کا آ جاتا ہے، اگر ان میں آپ کے نمبر ڈیئر اسٹوڈنٹس پورے آ جاتے ہیں یا اچھے نمبر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بڑی ہی اچھی طرح آپ اپنا جو بورڈ کا ٹاپر بن سکتے ہیں اور کل کوئی ٹاپ کی یونیورسٹی کا میرٹ بنا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈی کا جو پیپر پریزنٹیشن اور اٹیمپٹیشن کا جو طریقہ تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. یہ ویڈیو آپ اسٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.